عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. سنو بھائی، یہاں دو مسائل ہے، یہ ذرا غور سے دیکھو. پیر بگاڑا اس کوتے کے ساتھ پکڑا گیا. قاضی نے حکم دیا کہ 2 بجے ان کو پھانسی دو. کتنے بجے؟ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ 12:15. اور کب ختم ہوتا ہے؟ 4 بجے. اب اس کو پھانسی کا حکم سنایا گیا 2 بجے. اب اس کو پتا ہے کہ 2 بجے مجھے پھانسی لگنی ہے، لیکن یہ 12:15 نماز نہیں پڑھتا، 12:30 نہیں پڑھتا، 12:45 نہیں پڑھتا، 1 نہیں پڑھتا، 1:15 نہیں پڑھتا، 1:30 نہیں پڑھتا، 1:45 نہیں پڑھتا، یہاں تک کہ 2 بج گئے. تاخیر کرتا جاتا ہے نماز میں 2 بجے. تو اس تاخیر سے تو یہ گناہگار ہے بے اتفاق. لیکن اگر 2 بج گئے اور قاضی نے فیصلہ واپس لے لیا کہ پھانسی مت دو، اب یہ 2:15 بجے نماز پڑھتا ہے، تو یہ ادا ہے یا قضا ہے؟ تو جمہور کہتے ہیں کہ یہ ادا، کیونکہ ادا کی تعریف ہے اتیان بالمعمول بھی فی وقت، اور اس نے اتیان بالصلاۃ کیا فی وقت صلاۃ. اور قاضی کہتے ہیں کہ نہیں یہ قضا ہے. بات سمجھیں؟ تو 2:15 بجے اگر یہ نماز پڑھے گا تو جمہور کے نزدیک وہ ادا ہے یا قضا ہے؟ ادا ہے. اور قاضی نے کیا کہا؟ سنو، تاخیر الفعل، پیر بگاڑا صلاۃ ظہر کو مؤخر کرتا ہے مع ظن الموت، حالانکہ اس کو یقین ہے پھانسی ملنے کا، فی جزء من الوقت 2 بجے. تو یہ تاخیر تو معصیت ہے بالاتفاق. لیکن فإن لم يمت، اگر 2 بجے اس کو پھانسی نہ لگی، وفعله فی وقتہ، اور 2:15 بجے یہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے، تو جمہور اس بات پر ہے کہ انہ ادا، یہ ادا ہے، لصدق حدہ علیہ، کیونکہ حد ادا کا اس پر داخل ہے. ادا کی تعریف کیا ہے؟ اتیان بالمأمور به فی بس. اور وقال القاضی، قاضی ابو بکر باقلانی نے کہا ہے قضاؤنا، یہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس کا گمان یہ تھا کہ میری زندگی 2 بجے تک، تو جب 2 بجے کے بعد پڑھتا ہے تو یہ وقت کے اندر پڑھتا ہے یا وقت کے بعد پڑھتا ہے؟ بعد پڑھتا ہے تو قضا ہے. لأن وقتہ، کیونکہ وقت شرعاً اس کی گمان کے مطابق قبلہ 2 بجے سے پہلے تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم کہتے ہیں گمان کے اعتبار نہیں ہے. اگر گمان کے اعتبار ہوتا تو دیکھو، یہ رات سویا ہوا، اس وقت آنکھ کھلی، اس وقت اس نے کہا، یہ گمان کیا کہ ظہر کا وقت نکل چکا، ظہر کا وقت نکل چکا. اس نے کہا اور ناشتہ کروں، پھر غسل کروں، پھر کپڑے تبدیل کروں. اس نے ناشتہ کیا، غسل کیا، کپڑے تبدیل کرتے کرتے ظہر کا وقت آ گیا. جب آ گیا اب ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی، تو قاضی سے پوچھتے ادا ہے یا قضا ہے؟ وہ کہتے ہیں ادا ہے. ہم کہتے ہیں یہاں بھی تو اس کا گمان تھا کہ وقت گزر چکا ہے، تو وقت مجنون کی بات پڑا ہے، پھر اس کو بھی کیا کہا؟ قضا کہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَيَرِدُ عَلَيْهِ، قاضی پر اعتراض ہے اعتقاد انقضاء الوقت. پیر بگاڑا کا عقیدہ تھا کہ ظہر کا وقت گزر چکا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا تھا ابھی قبل دخولی وقت سے پہلے. فَإِذَا بَانَ الْخَطَأُ، جب اس کی غلطی ظاہر ہو گئی کہ وقت نکلا نہیں، وَفَعَلَ، اور اس نے نماز وقت کے اندر پڑھی، فَهُوَ أَدَاءٌ اتفاقاً، حالانکہ یہ بھی تو بعد الوقت المجنون ہے. ٹھیک ہے؟ اقول، یہ قاضی کی طرف سے جواب ہے. کہتے پھانسی کی صورت میں اور انقضاء وقت کی صورت میں فرق ہے. پھانسی کے بعد وقت نہ ادا کا باقی تھا نہ قضا کا. ٹھیک ہے؟
لیکن یہاں جو اس نے ابھی آنکھ کھولی اور اس نے کہا ظہر کا وقت گزر چکا ہے، آؤ قضا کروں گا لیکن پہلے ناشتہ کرو، کپڑے دھو لو اور غسل کرو، اور پھر خطائی ظاہر ہو گئی، تو اس صورت میں وقت مجنون کے بعد مطلق وقت ختم ہوتا ہے یا وقت ادا کا ختم ہوتا ہے؟ قضا کا تو تھا، تو پہلی صورت میں اور اس صورت میں فرق ہے۔ پہلی صورت میں انقضاء وقت مطلق کا ہے، موت کے بعد نہ وقت قضا کا ہے نہ ادا کا، اور اس غلطی کی صورت میں انقضاء وقت ادا کا ہے نہ انقضاء وقت۔ اقول، میں کہتا ہوں فرق دونوں صورتوں میں بین ہے۔ فإن الأول، پانچھی کی صورت میں اعتقاد وقت معدوم ہونے کا ہے مطلقاً، کہ پانچھی کے بعد نہ وقت ادا کا ہے نہ وقت قضا کا ہے، اور وفی ثانی، اور جب اس نے غلطی کی کہ وقت گزر چکا ہے حالانکہ وہ بھی داخل نہیں ہے، تو اعتقاد عدم وقت ادا کا تھا، نو فل اول، پانچھی کی صورت میں وقت متضیق ہے من کل وجہ بخلاف ثانی۔ بات سمجھ گئے؟ جواب فتدبر میں اشارہ ہے کہ دونوں صورتیں مشترک ہے، کہ وقت مجنون کے بعد مرا نہیں، مرا تو اگر اول کو آپ قضا کہتے ہیں تو ثانی کو بھی، اگر ثانی ادا ہے تو پھر اول بھی ادا۔ ومن اخر مع الظن السلامتی ومات فجاءتا، ومات، یہ دوسرا مسئلہ۔ پیر بگاڑا نے کھانا کھایا 1 من اور 20 پیالے 6 پی لیے، 30-40 انڈے کھا لیے، سگریٹ پی لی، اور اس نے کہا اب ہٹا کٹھا ہوں تو شام کو بھی ہٹا کٹھا ہوں گا، تو ظہر کی نماز میں تاخیر کرتا ہے، اور ابھی وقت نکلا نہیں تھا کہ اچانک مردار ہو گیا، تو یہ گناہگار ہے یا نہیں؟ کہتے کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے تاخیر صلاۃ کی فی وقت صلاۃ، اور وقت کا ہر جو صالح ہے تو اول سے ثانی کی طرف تاخیر ہو سکتی ہے اور ثانی سے ثالث کی طرف، یہاں تک کہ اخیر تک، تو یہ تاخیر جائز ہے یا حرام ہے؟ جائز ہے، اور تعظیم بالجائز اللہ نہیں کرتا، لہذا یہ جو اچانک مرا تو صلاۃ ظہر چھوڑنے کا گناہ اس پر نہیں ہے۔ ومن اخر، اور پھر بگاڑا صلاۃ ظہر کو اول وقت ظہر میں مؤخر کرتا ہے مع الظن سلامتیوں کی، اس کو یقین ہے کہ میں اخیر تک زندہ رہوں گا، ومات فجاءتا، اور اچانک مرا، نو تحقیق یہ ہے انہ لا یاسی، کہ یہ گناہگار نہیں ہے، اذ التاخیر جائز، کیونکہ اس کے لیے جز اخیر تک تاخیر جائز ہے، ولا تاثیم بالجائز۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بعض لوگوں نے کہا یہ گناہگار ہے، کیوں؟ ایک سلامتی ہے خیر تک، ایک علم بالسلامتی، تو جواز تاخیر کے لیے علم بالسلامتی شرط نہیں ہے، کیونکہ علم بالسلامتی اس کی طاقت میں نہیں، لیکن سلامتی شرط ہے، اور جب سلامتی شرط ہے، یہ سالم نہ رہا تو گناہگار ہے، اس کے لیے تاخیر جائز تھی بشرط سلامت، اور سالم نہیں رہا، جب سالم نہیں رہا تو گناہگار ہے۔ ہاں علم بالسلامت شرط نہیں ہے، کیونکہ علم بالسلامت تو علم بالمستقبل ہے، اور علم بالمستقبل آپ کو ہے، وہ تو تقریب ملائکات ہے۔ تو کہتے ہیں جس نے یہ کہا ہے کہ شرط جواز تاخیر کا سلامت العاقبت ہے، اور وہ سلامت نہ رہی لہذا جواز تاخیر بھی نہیں ہے، یہ گناہگار ہے، اور علم بالسلامت نہیں ہے ورنہ یہ مؤذی الی المحال۔ تو جناب یہ جس نے اعتراض کیا ہے یہ قول تقاضا کرتا ہے التخیر بین ممکن و ممتنع۔ دیکھو تاخیر مع سلامت ممکن ہے یا نہیں، اور تاخیر بدون سلامت ممتنع ہے یا نہیں، تو آپ نے اس کو اختیار دے دیا بین الممکن و بین اور یہ غلط ہے، اور وہ ہوا یرفع حقیقت الوسعت وفرق۔ سنو بھائی، مسئلہ یہ تھا کہ ایک آدمی ظہر کی جز اول میں سالم ہے، تو وہ تاخیر کرتے اس نیت سے کہ میں آخر میں بھی سالم ہوگا، اور اچانک مرے تو یہ گناہگار نہیں ہے، اور قول والے نے کہا کہ گناہگار ہے۔ ابن حاجب نے فرق کیا ہے کہ یار وہ جو مامور بھی میں تاخیر کرتا ہے، بتاؤ وہ کون سا مامور بھی ہے؟
وہ معمول بھی وقت کا ہے یا معمول بھی سال و عمر کا ہے؟ اگر معمول بھی وقت کا ہے تو پھر گناہگار نہیں ہے. کیوں؟ جو آدمی وقت کے اول میں سالم ہے تو عموماً وقت کے آخر میں سالم ہے تو وہ تاخیر کر سکتا ہے. اور اگر وہ معمول 20 سال کا ہے جیسے حج، تو وہ کہتے ہیں سال حج نہیں کروں گا، اگلے سال حج کروں گا. تو سال میں موت کا آنا نادر ہے یا کثیر ہے؟ جب کثیر ہے تو کیوں تاخیر کرتے ہو؟ جو سال اللہ نے دی اس سے فائدہ اٹھاؤ، پھر گناہگار. مسلم کہتے ہیں یہ فرق غلط ہے. وفرق ابن حاجب نے جو فرق کیا ہے بینما درمیان اس معمول بھی کی جس کی وقت عمر جیسے حج، تو اگر یہ تاخیر کری فیاسی اگر اچانک مرے، وہ بین غیری جس کا وقت ظرف ہے فلا یاسی کہتے ہیں لیس بصدیق. کیوں؟ وجوب حج اور صلاۃ کا مشترک ہے، وعذر الفجاءت اور اچانک موت عام ہے. لیکن فیہ ما فیہ میرے اعتراض میں اعتراض ہے، ابن حاجب کا فرق صحیح ہے. وقت میں موت کا اچانک موت یہ نادر ہے، لہذا تاخیر سے گناہگار نہیں ہے. اور سال میں موت کا وقوع نادر نہیں ہے، لہذا تاخیر سے گناہگار ہے.